کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، جمعے کا بابرکت دن ہے اور جمعے کے بابرکت دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سجدہ سجود ہوتے ہیں۔ ہمیں جمعے کا یہ دن ملا ہے، اس دن ہم جتنی عبادت کریں یقین جانیے اتنا سکون ملتا ہے۔ اور جمعے کی جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا ناظرین اکرام، ہم اگر جمعرات کی بات کریں، جمعرات کے بعد جب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یقین جانیے کہ روحانیت سی محسوس ہوتی ہے۔ جو اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور جو محسوس کرتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ہم جمعے کے بابرکت دن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب خاص جمعے کا ٹائم آ جاتا ہے، آج کل ناظرین اس چیز پر تھوڑی سی کمی ضرور ہے۔ اگر ہم 10-12 سال پیچھے، 15 سال پیچھے چلے جائیں تو جمعے کے دن ایک خاص اہتمام ہوا کرتا تھا گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر خاص اہتمام ہو۔ آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر جمعے والے دن خاص، یہاں تک کہ خاص ڈشز بھی بنا کرتی تھی کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن یہ کھانا بنے گا، جمعے کے دن مہمان بھی گھر میں آئیں گے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا۔ اور اگر ہم رمضان کی بات کر لیں تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، بالکل۔ ہم اگر کسی کی افطاری بھی کرتے تھے نا، 10-12 سال پیچھے جا کر ہم بات کر رہے ہیں، تو کوشش کرتے تھے کہ جمعرات کا دن رکھیں یا جمعے کا دن رکھیں۔ حالانکہ سنڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن رکھیں، اور لیکن نہیں، رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جمعے کا دن مل جائے، جمعرات کا دن مل جائے، یہ کوشش ہوا کرتی تھی۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں گئی وہ محبتیں، کہاں گئی وہ روحانیت حاصل کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ کچھ گھروں میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہرگز نہیں ہے، کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو جمعے کا دن ہے، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ پہلے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں یہ جمعہ بھی مل گیا۔ جو پچھلے جمعے ہمارے ساتھ تھے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے کو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہیں رمضان میسر ہو گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا بھی آخری جب وقت ہو، رمضان کا مہینہ ہو، کتنی سعادتیں ہمیں ملیں، کتنی خوش نصیبی ہو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے۔ اور ناظرین، اب ہم تو حیات ہیں، ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس رمضان ہم کوشش کر کے اللہ کو منا لیں۔ ارے اللہ کو منا کیا لیں، اللہ کو پا لیں۔ اللہ تو مان جاتا ہے، ایک آنسو بھی نکال دیجئے نا دل سے، اللہ مان جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو پانا تھوڑا مشکل ہے، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے ناظرین۔ اس کے لیے آپ کو سجدہ، نوافل، نماز، قرآن، زکوٰۃ، فطرانہ، ان سارے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، تب اللہ آپ کو ملتا ہے ناظرین۔ اللہ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، محنت مشقت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو معزز شخصیات موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے ان سے ہم زکوٰۃ کے بارے میں بھی جان سکیں، ہم کوشش کریں گے فطرانے کے حوالے سے بھی جان سکیں، کیونکہ یہ جو وقت چل رہا ہے نا ناظرین، یقیناً ہم اس وقت رمضان کے جو دوسرا جمعہ ہے اس میں ہم داخل ہیں۔ رمضان کا جمعہ ہم نے ادا کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت سے لوگ اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہوں گے، غربا ہماری طرف دیکھ رہے ہوں گے، ان کے گھر میں افطاری کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ کچھ دن انہوں نے گزار دیا، اب آنے والے جو دن ہیں ان کے لیے مسائل ہیں۔ عید بھی قریب ہے، بس ان کے لیے عید بھی سر پر آن پہنچی ہے۔ ہم تو اپنی یقیناً عید کی تیاریاں بھی کر بہت سے لوگ بیٹھ چکے ہوں گے، ہمیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کیجئے ناظرین، آج ہی کے دن یا کل ہفتے والے دن ان تک ان کا مال پہنچا دیجئے جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، فطرانہ دینے کا کیا ہم لازمی ہے کہ ہم آخری 2 دنوں میں ہی دیں، یا لازمی ہے عید والے دن ہی جا کر علامہ صاحب اعلان کر رہے ہوں بھئی جنہوں نے فطرانہ نہیں دیا دے دیجئے، تو وہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے ناظرین اکرام۔ اور خاص کر 10 رمضان المبارک، وہ دن کہ جس دن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ ہوئے ناظرین کرام۔ امت کے سردار، آقا کریم، اللہ کے حبیب، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، وہ بڑے غم زدہ ہوئے ناظرین۔ بڑے مارکے ہوئے، بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے معاملات ہوئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم زدہ نہیں دیکھا گیا۔ غم زدہ لفظ ادا کرتے ہوئے میری زبان کترا رہی ہے، نہیں بول پاتا، لیکن ایک معاملہ ہے نا ناظرین۔ لیکن یہ دن ایسا تھا، 10 رمضان کا دن ناظرین، آنے والا جو دن ہے 10 رمضان، وہ بڑا غم زدہ تھا۔ اور اس پورے سال کو
غمگین سال کہا گیا، یا علماء اکرام کی زبانی جانیں گے یہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وفات کا دن، اور ناظرین اکرام اور بہت سی اچھی شخصیات کی ولادت کا بھی دن پایا جاتا ہے۔ یہ جو رمضان ہے نا، 9، 10، 11، 12، اگر ہم 17 پہ جائیں تو جنگ بدر بھی ملتی، اور بھی بہت سی جنگیں، اس پر بھی بات کریں گے مختصر سے وقت میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیارے انداز میں گفتگو فرمانے والی شخصیات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پچھلے جمعے کو بھی تھی، ہم نے ریکویسٹ کی، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں پیارے میرے محسن، میرے بڑے بھائی، محترم مقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ آپ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ، آپ کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو مفتی صاحب۔ اور آپ کے ساتھ بہت پیاری شخصیت محترم المقام جناب مفتی ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے سے یقیناً خوشی ہوتی ہے ہمیں، ناظرین بھی بڑے مستفیض ہوتے ہیں آپ دونوں مفتی صاحبان کی گفتگو سے۔ آج ہمیں ایک نعت خواں ہمارے موسٹ سینئر ہمارے بھائی اورنگزیب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اورنگزیب بھائی سے بھی آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، اور ان سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں، وہ ایک کلام پڑھتے ہیں مسجد نبوی کا جس میں ذکر آتا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا وہ کلام پیش کریں۔ اورنگزیب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے، یقیناً آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کیجیے، پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی، جہاں پکار گناہگار کے سنی جائے، جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، میرے الہ کا دربار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے طیب، دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے طیب، ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ اورنگزیب بھائی، جب بات مسجد نبوی کی آ جائے نا، یا جب بات گنبد خضرا کی آ جائے، تو میں کہتا ہوں جتنا گناہ گار بندہ بھی ہوگا نا، اس کی آنکھیں تر ہو جائیں گی، نم ہو جائیں گی۔ کیوں نہ نم ہو؟ بارگاہ رسالت کی بات ہو رہی ہے، گنبد خضرا کی بات ہو رہی ہے۔ جو نہیں گیا اب تک، وہ تصاویر میں گھوم جاتا ہے، گھوم بھی جاتا ہے اور گم بھی ہو جاتا ہے۔ تو آخری شعر انہوں نے حامد بھائی آخری شعر جو پڑھا، اس میں وہ جو آخری مصرع تھا کہ ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی، حضور نے ارشاد فرمایا من زار قبری فکانما زارنی، ہائے ہائے، جس نے میری مسجد کا دیدار کر لیا گویا اس نے میرا دیدار کر لیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یقیناً جو دیکھ کر آ جاتے ہیں وہ پھر صرف گنبد خضرا تک محدود نہیں رہتے، وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ مفتی صاحب یقیناً آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہو کر آئے ہیں، تو جو گزرتے ہیں نا، وہ قبا اسٹریٹ سے سیدھا جاتے ہیں مسجد قبا کی طرف، پیدل سفر، یقین جانیے ان گلیوں کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً جب ہم اس طرف جنت البقیع کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں وہ گلیاں یاد آ جاتی ہیں۔ کس کس مقام کا ذکر کیا جائے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، جہاں وہ گھومے، جہاں وہ پھیرے، جہاں سرکار کے اصحاب، جہاں سرکار کے چاہنے والے، جہاں سرکار کی اولاد، کیا بات کی جائے۔ مسجد نبی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، آخری عشرے کے لیے تو ہر مسلمان تڑپتا ہے۔ اللہ کرے ہماری دعا قبول ہو جائے، بلاوا آ جائے، رمضان کا آخری عشرہ ہم گنبد خضرا میں منانے کی سعادت حاصل کریں۔ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مفتی صاحبان موجود ہیں۔ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، جیسے کہ ہم نے عرض کیا انٹرو میں بھی، 10 رمضان المبارک خاص ہے جس کو نسبت ہے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، تو کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حامد بھائی، جن ہستی کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ اسلام کے دامن میں بہت بڑی ہستی ہے، بے شک بہت بڑا نام ہے، جنہیں ام المومنین بھی کہا جاتا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیقہ حیات بھی کہا جاتا ہے، رازدار بھی کہا جاتا ہے، کیا رازدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور کئی مقامات پر محافظہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کردار آپ نے ادا کیا۔ تو یہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں حضور نے ہجرت فرمائی تو ایک مرتبہ مال غنیمت جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے مال غنیمت میں سے اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کو دینے کے بعد کچھ حصہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھجوایا۔ توجہ والی بات ہے، سہیلیوں کو جب بھجوایا تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ ابھی بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ ابھی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ازواج بھی زیادہ ہیں، معاملات بھی بہتر ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ میں خدیجہ کو یاد کروں۔ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت میں مجھ پر اپنا مال قربان کیا جب سب نے مالوں کے دروازے معاشرتی طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، اور اسی لیے ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تمام امہات المومنین میں ورا ہے، سب سے الگ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بھی آپ کا انتخاب ایسے فرمایا کہ حضور کی تمام اولاد، چاروں شہزادیاں اور تینوں یا 4 بیٹے، جتنے بھی اختلاف روایات کے مطابق، تمام اولاد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی، ساری اولاد آپ سے عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں سب سے کٹھن دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں سب سے کٹھن دور جو ہے حامد بھائی، وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمت الحق بلند فرمایا۔ بے شک جب لوگوں سے کہا کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اب 360 خداؤں کو چھوڑو، تو اب سارا بت پرست علاقہ، سارے قریش اور آس پاس کے علاقے بت پرستی میں سب مخالفین ہو گئے، سب نے ہر طرح کا ظلم و ستم آزما لیا، کر لیا، حضور پر بھی، حضور کے اصحاب پر بھی۔ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، تمام مفسرین، چاہے وہ تفسیر اپنا سیرت ابن ہشام ہو، سیرت حلبیہ ہو، یا خصائص الکبریٰ ہو، مدارج النبوہ ہو، معارج، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حضور کی 63 سالہ زندگی میں ایک سال ہے جس سال کو غموں کا سال کہا گیا ہے۔
درد اور تکلیف کا سال کہا گیا ہے، وہ سال یہی سال ہے، اور اس میں اس کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ بڑا سبب اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رفیقہ حیات ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصال فرما گئی۔ تو اتنا حضور کو غم لاحق ہوا کہ مفسرین نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا کہ یہ غموں کا سال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور سے آپ کا تعلق جڑتا ہے تو اس وقت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے 40 برس۔ اب پہلے بھی شادی شدہ تھی، پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی صاحب قدر کلامی معاف، یہ بات ایسی ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھیں بھی اور سنیں بھی سماعت کو، لیکن مجبوری ہے، بریک لینا ضروری ہے۔ بریک کے بعد جیسے آئیں گے آپ کی طرف آتے ہیں، ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، اور ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العزت ان کے صدقے ہمارے درجات بلند فرمائے۔ تو میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب آپ اپنی گفتگو کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی حامد بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری خواتین کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے جی کہ جب سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح منعقد ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی عمر ہے 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 سال۔ اب اعلان نبوت ہو رہا ہے 40 سال میں، جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہو رہی ہے 55 سال۔ یہ جو 55 ایئرز ہے نا، یہ اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ ہماری خواتین جب 50 سے اوپر ہو جاتی ہیں تو وہ ہتھیار ڈال دیتی ہیں، وہ تھک جاتی ہیں، ہار جاتی ہیں کہ بس اب یہ عمر ایسی ہو گئی ہے، اس میں کچھ زیادہ ایفرٹس والی، زیادہ مشکل والے کام نہیں کیے جا سکتے۔ اب اندازہ لگائیں، جب 55 سال کی ہیں تو وہی عمر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، راتوں کو دن کے اس گرمی میں زاد راہ لے کر کون جا رہی ہیں؟ ہم سب کی والدہ ماجدہ، ہم سب کی ماں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سب بائیکاٹ کر رہے ہیں تو اپنے مال سے، اپنی تجارت سے حضور کی جو مدد فرما رہی ہیں وہ بھی سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کے بعد اس 55 سال کے بعد بھی 10 سال ساتھ رہی ہیں۔ حامد بھائی 10 سال ساتھ رہی ہیں، تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ 50 سے لے کر 55 سے لے کر 65 سال کی اس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں طائف بھی جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، بائیکاٹ ہو رہا ہے اور مختلف جھڑپیں ہو رہی ہیں، کفار تکلیف دے رہے ہیں، ان سارے معاملات کو ہینڈل کر رہی ہے باقاعدہ ایک خاتون ان سارے معاملات کو ہینڈل کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ان معاملات کو سرف کر رہی ہے، ان معاملات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے، آپ کے سیرت کا پہلو ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر ہماری خواتین کو عمل کرنا چاہیے۔ میں اتنی بات کروں گا۔ جی مفتی صاحب، مفتی ساجد محمود صاحب، جو مفتی صاحب نے ابھی جس طرف اشارہ کیا، پہاڑ پر آج بھی اگر میں اور آپ جاتے ہیں تو یقیناً واپسی جب آتی ہے نا، ہماری جب واپسی ہوتی ہے، ہم جب اپنے روم میں پہنچتے ہیں تو ہم اپنی ٹانگیں ہی دبا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو اب حالانکہ اب رستہ بھی ہموار ہے، بہتر رستہ ہے، تو اس وقت بار بار آنا، آج کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک دفعہ ہی کھانا لے کر گئی ہوں گی، کتنی مرتبہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن چکر اچھے خاصے لگے ہوں گے۔ تو یہ محبت اللہ کو پسند تو آئی ہوگی، یقیناً پسند آئی ہے، کتنی آئی ہے، کس انداز میں آئی ہے، بتائیے گا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں، ایک مرتبہ پھر بندہ ناچیز کو ایسے خوبصورت سے پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ بالکل بجا فرمایا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا، چڑھ کے اترنا اور پھر چڑھنا پھر اترنا، اور یہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ کفار کا خطرہ بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ جی اتنا آسان نہیں ہے، مرد کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، تو وہ تو خاتون ہیں، تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی اپنے خاص بندے کو روحانی طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے تو پھر ان کے لیے جسمانی اذیتیں، جسمانی مشقتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی جب اللہ رب العزت نے حضرت امہات المؤمنین میں سے حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا کہ زوجیت جو عطا فرمائی، اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیاوی مشکلات، دنیاوی مشقتیں ان کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ معاملات رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص الخاص بندوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ جو مشکل سے مشکل کام بھی ہوتا ہے، جب وہ اس کا ارادہ کر لیں تو رب ذوالجلال پہاڑ کو رائی کا دانہ بنا کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بس عزم، استقلال، ہمت اور قوت اور طاقت یہ چیزیں ہوں تو رب ذوالجلال کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اسی مقدس مہینے کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اس دنیا فانی سے کوچ فرما جاتی ہیں۔ آقا دنیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جب پریشانی ہوا کرتی، جب جب آپ پریشان ہوتے تو یہی امہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہوا کرتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کرتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غموں کو سنا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمایا کرتی۔ جب یہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث کہ غموں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا۔ تو میں اسی پروگرام کی وساطت سے یہ عرض کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کے ہی مقدس مہینے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ بھی اس دنیا فانی سے اسی رمضان کے مہینے میں کچھ فرما گئیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی مقدس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ میں رمضان کی فضیلتیں بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں رمضان بہت چھوٹا ہے، رمضان چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے۔ اس مقدس مہینے کو جب رب قرآن میں یہ ارشاد فرما دے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس مہینے میں رب نے قرآن کا ذکر کر کے قرآن کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا اور پھر رمضان کی فضیلت کو بھی۔ حالانکہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، یہ اس بات کی تصدیق کریں گے توریت بھی رمضان میں نازل ہوئی، بالکل ایسا ہے، زبور بھی رمضان میں نازل، انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی، لیکن رب ذوالجلال نے ہم گناہ گاروں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن کا ذکر کر کے اور پھر رمضان کا ذکر کر کے اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ عرض کرتا چلوں کہ اس مقدس مہینے میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئیں، جہاں وہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت باکرامت بھی اسی مقدس مہینے کے اندر ہوئی۔ اور پھر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں عالم اسلام کی پہلی جنگ جسے جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی جنگ تھی، جسے رب ذوالجلال نے یوم الفرقان کے الفاظ سے یاد فرمایا۔ وہ جنگ بھی اسی مقدس مہینے میں ہوئی، اور پھر اس جنگ کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ 10,000 مجاہدین سے زائد کا لشکر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ المکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، جسے آج ہم فتح مکہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں ایمان تازہ کرنے والی بات ایک اور عرض کرتا چلوں کہ مملکت خدا داد پاکستان جس کے اندر ہم آج بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے روئے زمین کے اوپر یہ اسلام کا قلعہ اور اسلامی ایٹمی قوت، ایٹمی پاور، یہ جو زمین کا خطہ ہمیں عطا فرمایا، یہ 14 اگست 27 رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی رب جب چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر انعام و اکرام فرمائے، تحفے عطا فرمائے، تو وہ مقدس دنوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ بسا اوقات ان مقدس دنوں کی وجہ سے جو انعام ملا ہوتا ہے اس کی فضیلت ہو جاتی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انعام دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس دن کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو دونوں طرف سے فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ اب یہ مقدس مہینہ جب ہمیں عطا کر دیا گیا، اس میں بے شمار نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اجر و ثواب 7 گنا سے 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور رب ذوالجلال آسمان دنیا پر تجلی فرما کر منادی فرماتا ہے، آخری عشرے میں طاقرات رب نے عطا فرما دی،
اب بندے سے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف میری طرف متوجہ ہو، مجھے پکارے اور مجھ سے التجا مانگے، بخشش مانگے۔ بندے کا کام بخشش مانگنا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرمانا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہم لوگ بسا اوقات شرمندگی میں یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے مفہوم حدیث کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت ان تمام کے اوپر حاوی ہے۔ یعنی اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں، وہ یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میں کیسے بخشش مانگوں۔ اسے چاہیے کہ رب کی جود و سخا، جود و عطا اور رب کی بخشش و مغفرت کی طرف توجہ فرمائے، رب کی رحمت کی طرف توجہ کرے کہ وہ بہت بڑی ہے۔ اور جب بندہ توجہ کرتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری کرتا ہے اور رب کو سچے دل کے ساتھ جب مناتا ہے تو وہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، رب ذوالجلال 70 مرتبہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور جس کی طرف ایک مرتبہ رب نظر رحمت فرما لے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں کامرانیاں اس کا مقدر بن جائے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے مفتی صاحب، آپ کا انداز اتنا پیارا ہے، اللہ آپ کے علم عمل میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، بات ہو رہی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، باقی ازواج بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت زیادہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہے، لیکن جب ہم یہ اس طرف آتے ہیں جنت کی عورتوں کی سردار کی اگر ہم بات کریں یا تمام عورتوں کی سردار، میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی تو کوئی اور زوجہ سے آپ کا نکاح نہیں ہوا، اور سب سے زیادہ رفاقت جس زوجہ محترمہ کو، ام المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل رہی، وہ بھی سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ تمام فضائل جمع ہونے کی بنیاد پر بعض مورخین نے یہ قول بھی کیا ہے کہ تمام عورتوں کی سردارنی کا جو ٹائٹل ہے یا جو لقب ہے یا جو فضیلت حاصل ہے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، لیکن اکثر مورخین، اکثر سیرت نگار وہ یہی فرماتے ہیں کہ سیدتنا بی بی طیبہ طاہرہ جناب ام حسن و ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضعۂ رسول مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان کی وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا والدہ نے یہ بھی فرمایا کہ میری بخشش کی دعا بھی کروا دینا، مشہور جو حدیث ہے مختصر کر رہا ہوں، وہ فرماتے جب میں حضور کی بارگاہ میں پیچھے پیچھے حضور کے نقش قدم پر چلتے چلتے حضور کے حجرہ مبارک کے قریب جا کر حضور ٹھہرے اور فرمایا حذیفہ، کیا حذیفہ موجود ہے؟ میں نے عرض کی نام یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا غفر اللہ لکا ولی امیکا، اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری والدہ کی بھی بخشش کرے، تیرا کیا معاملہ ہے، ما حاجتو کا کیا معاملہ ہے، کیا حاجت ہے، کیا سوال ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا سوال ہے؟ جو سوال تھا وہ تو آپ نے پہلے ہی دل کا حال جان لیا ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری، اللہ اکبر، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ اس وقت حضور نے فرمایا حذیفہ یہ خبر، گویا کہ یہ خبر لے کے چلے جاؤ، یہ ایک فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا ہے اور یہ خبر لے کر آیا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے ان فاطمہ، آپ کی جو بیٹی ہے فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، یہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اس روایت اور اس جیسی اور بہت ساری روایات ہیں، جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تمام عورتوں کی سردار ہے، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور ان سے اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے اسلام کا اتنا ساتھ دیا۔ آپ یہ دیکھیں مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کی دعوت کو بلا جھجک، بلا تعامل، بلا توقف کے قبول کر لیا، تعامل توقف بھی نہیں، مطلب تھوڑا تعامل کرتا ہے نہیں، مولا کائنات خود فرماتے ہیں، فرمایا بچوں میں سب سے پہلے میں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح عورتوں میں یہ فضیلت جسے حاصل ہے وہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اندازہ لگانا چاہیے کہ 55 سال کی ایک بزرگ خاتون ہے،
جس طرح بھی مفتی صاحب نے ایک بات کی بڑی زبردست کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو چن لیتا ہے یا ازواج مطہرات یہاں تک کہ صحابیات اور صحابہ کرام ان کا بھی چناؤ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کائنات ساری اللہ کی ہے, انسان سارے اللہ تعالیٰ کے, لیکن انسانوں میں سے یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع کو صحابہ کرام صحابیات کے لیے جو جمع کیا یہ رب العالمین کی خاص نظر کرم ہے. پھر ان میں امہات المومنین کو جو چنا گیا, خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ عائشہ تمہیں ریشمی کپڑے میں مجھے دکھایا گیا, فرمایا یہ وہ خاتون ہے جسے آپ کا ساتھ یا جس کو آپ کا ساتھ دیا جائے گا, یہ وہ خاتون ہے جس کو آپ کا ساتھ آپ کی رفیقہ حیات بنایا جائے گا. تو یہ سب چنیدہ افراد ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کی عمر میں, جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جب اللہ چن لیتا ہے تو پھر ان کو وہ طاقتیں وہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے جو ہمارے وہم میں, ہمارے خیال میں, ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. ہماری عقل سے یہ ورا ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک ہستی جناب سیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت مفتی صاحب, بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. لیکن ناظرین ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد ہم بات چیت جاری رکھتے ہیں. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. پروگرام جاری ہے, گفتگو جاری ہے, مفتی صاحبان موجود ہیں. لیکن میں اورنگزیب بھائی سے گزارش کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں ذرا ہمیں لے جائیں, ہم بھی نظارہ کرنا چاہتے ہیں. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, ہے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں, کس منہ سے بیاں ہوں, تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر, خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان جریدہ, خوشبو یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے, صحرا میں ہو جی
इस तरह कोई शाखे बुरीदार खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर जा सकूं में है मेरा कल्ब तबीदा किस दर जा सकूं में है मेरा कल्ब तबीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। यकीनन नाज़रीन, कुछ कलाम ऐसे होते हैं उसमें रूहानियत होती है, जी चाहता है सुनते रहें, पढ़ते चले जाएं, और हम पता नहीं किस तरफ चल गए, किन शुअरा के कलाम पढ़ने लग गए। ये शुअरा वो हैं कि जिनके कलामों में रूहानियत है। अगर रूहानियत हासिल करनी है ना तो अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम पढ़ें। यकीन जानिए, अगर आपने कलामों में ताज़गी हासिल करनी है ना, खालिद महमूद साहब के लिखे हुए कलाम पढ़ें। अगर आपने कलामों में ताज़गी हासिल करनी है, रूहानियत हासिल करनी है, तो रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम पढ़ें। पीर नसीरुद्दीन के कलाम पढ़ें। ये वो कलाम है जिनमें हमें रूहानियत मिलती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें पूरी ज़िंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करने और सुनने की तौफीक अता फरमाता रहे। मुफ्ती साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, रमज़ान के हवाले से कुछ मालूमात ले लेते हैं। हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर सा है। रोज़े के हवाले से बताइएगा, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जिसकी तरफ अगर हम वो बढ़ते हैं तो रोज़ा मकरूह होने का ख़तरा होता है, रोज़ा टूटने का डर होता है? इरशाद फरमाइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रोज़ा रख तो लेते हैं हम, रखने के बाद इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते कि हमें किन कामों से रुकना है, किन कामों से बचना है, और वो जिस तरह रूटीन हमारी रोज़े से पहले चलती चली आ रही होती है उसी के मुताबिक हम चल रहे होते हैं। और हम ये समझते हैं कि शायद हमने सहरी कर ली है, अब सहरी से लेकर अफ्तार तक हमने कुछ न खाना है न पीना है, और इसी का नाम रोज़ा है। हालांकि जो हदीस मुबारक इससे कबल क़िबला मुफ्ती साहब ने बयान फरमाई मफ़हूम हदीस कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे रोज़ा रखने के बाद जो गैर शरई उमूर हैं, यानी झूठ बोलना, चुगली, गीबत, इन तमाम में भी अगर पड़े रहोगे, उसके बावजूद रूटीन वैसी ही चलाते रहोगे जैसे रमज़ान पहले चलती रही, तो उस रब्बे ज़ुल जलाल को तुम्हारे भूखे और प्यासे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा हमें चाहिए कि भूख और प्यास जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपने जिस्म को गुनाहों से महफूज रखना है। कान का भी रोज़ा है, आँखों का भी रोज़ा, ज़बान का भी रोज़ा, सर से लेकर पाँव तक का रोज़ा। ज़बान को बुरी बातों से रोकना, कानों को बुरी बातों से सुनने से रोकना, आँखों को बुरी चीज़ों के देखने से रोकना, और ये पूरे का पूरा जिस्म, बदन, इन तमाम को गुनाहों से महफूज रखने का नाम, रोकने का नाम ही दरअसल रोज़ा है। और आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ कि हम रोज़ा रख के समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन हकीकत में देखा जाए, जैसे जंग बदर का जिक्र किया, वो सहाबाए किराम रोज़ा रख कर मैदान जिहाद के अंदर तलवारें हाथ में उठाकर लड़ाइयाँ करते थे, जिहाद करते थे। बेशुमार जंगें ऐसी हुई जो रमज़ान के महीने में और रोज़े की हालत में हुई,
اور صحابہ کرام روزہ بھی رکھتے اور جنگیں بھی لڑتے. ہمیں تو روزہ رکھ کے گھروں میں بستر پہ آرام کرنا ہوتا ہے یا تھوڑا کام کے لیے نکل گئے پھر واپس آ گئے آرام کر دیا. ہمارا روزہ ان روزوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے. ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں. کوئی مشقت والا کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. اللہ رب العزت ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے, میں چاہوں گا جاتے جاتے پیغام پلیز ناظرین کو. پیغام یہی ہے کہ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو رہا ہے, عشرہ مغفرت ہمارا استقبال کر رہا ہے, اس کے بعد عشرہ جہنم سے آزادی ہے. اور وہ دعا بھی یاد رکھی جائے جو جبریل امین نے مانگی کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہہ دیجئے, وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو وہ ہلاکت میں پڑ جائے. حضور نے اللہ کے حکم پر, ورنہ حضور تو رحمت للعالمین ہے, حضور کے صدقے امت کو رمضان ملا, عشرہ رحمت ملا, عشرہ مغفرت ملی, عشرہ جہنم سے آزادی بھی ملا, یہ عشرے ملے. پھر آخری طاق راتوں میں ایک رات شب قدر ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات بہتر ہے. تو اتنا سب کچھ ملنے کے بعد غفلت سے بچنا ہے. اب جس کو سمجھ آ گئی آج کے اس پرفتن دور میں جو موبائل کا دور ہے, جدت کا دور ہے, 1000 چیزیں ہم دیکھتے ہیں موبائل کے ذریعے, 1000 چینلز پہ بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن اصل کامیاب وہ شخص ہے جو عمل شروع کر دے. عمل شروع کر دے, ایک بات پر عمل شروع کر دے تو ان اوقات کو غفلت میں گزارنے سے بچے. اپنے رمضان کو اپنے رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بنائیں, اس کو اپنے لیے ایک ہتھیار بنائیں حضور کی اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا. اور رب العالمین نے یہ راستہ آسان کر دیا رمضان دے کر. ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آخری آج کے پروگرام کا پیغام دیا. اللہ آپ کے علم میں, عمل میں, سوچ میں برکت عطا فرمائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر. مفتی شاہجان محمود صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اورنگزیب بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش ہے اپنے خیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ زندگی نہ وفاقی تو اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی. رمضان کی بابرکت سعادتیں ہیں, ہم سب کو یاد رکھیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ.